السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل ہم مسلمانوں کی صورتحال بڑی ہی قابل ترس ہے۔ آپس کی جنگیں، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے وہ عروج تک پہنچ چکے ہیں۔ دشمن ایک بنا ہوا ہے اور مسلمان اختلافات کا شکار ہیں۔ حالانکہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے ہمیں دین اسلام سکھایا ہے، انہوں نے جو مدینہ پاک کے اندر تشریف لا کے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، وہ یہی تھی کہ ایک بن جاؤ، لا تباغضوا، آپس کے دل کی رنجشیں، بغض ختم کر دو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دو، ولا تدابروا، تعلق بالکل ختم کر دینا اس کو بھی چھوڑ دو، کونوا عباد اللہ اخوانا، او اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ابتدائی خطبات ہیں مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کی اس معاملے کے اندر بڑی اہم انداز سے تربیت کی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اسلام کو ماننے والے، ایمان والے لوگ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، المؤمنون کلہم کالجسد الواحد، سارے ایماندار اسلام کو ماننے والا ہو، اس کا خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح ایک جسم ہے اس طرح ہر مسلمان زندگی گزارتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے مثال دی ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر جسم میں سے آنکھ کو درد ہو تو کیا باقی جسم سکون کرتا ہے؟ نہیں، باقی جسم کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آنکھ کی تکلیف دور نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، ہر مسلمان اس تکلیف کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت میری اور آپ کی ہے تو یہ ایمان مبارک ہو، اگر نہیں ہے تو آج ہی آنکھیں کھولو، آج ہی نظر ثانی کیجئے۔ اللہ رب العزت کو صحابہ جیسا ایمان چاہیے۔ ہاں، صحابہ کرام کی کبھی کیفیت ایسی ہوا کرتی تھی، لیکن کب؟ اسلام سے پہلے۔ اسلام سے پہلے بڑی عجیب داستانیں تھیں ان کی۔ اگر ایک آدمی پانی لگانے کے لیے آئے، اس نے کسی اپنی کندھے پہ رکھی ہے، کھیتوں کھلیان میں پہنچا ہے، ادھر دوسرا بھی پہنچ گیا،
وہ کہتا تم کیا لینے آئے ہو؟ پانی لگانے آئے ہو؟ کیا تمہاری اتنی اوقات، تمہاری اتنی جرت، تم مجھ سے پہلے پانی لگاؤ گے؟ وہ کہتا تم کون ہوتے ہو مجھے پانی لگانے سے روکنے والے؟ ایک اپنی قوم کو آواز دیتا، دوسرا اپنی قوم کو آواز دیتا، دونوں کی قوم میں تلواریں لے کے پہنچ جاتی، 40 سال تک قتل و غارت جاری رہتی تھی۔ بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پانی کی تقسیم، پانی پہلے میں نے لگانے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے لگانے ہیں۔ اتنی سی بات میں وہ خاندانوں کے خاندان کٹ جایا کرتے تھے، اپنی انا کے اندر ایک دوسرے کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت ان کی کب تھی؟ اسلام سے پہلے۔ لیکن جب اسلام آیا ہے، اسلام نے ان کی تربیت کی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بدلے، انہوں نے اسلام کو اپنے مطابق نہیں ڈھالا، بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے مطابق کیا ہے۔ پھر یہی لوگ ہیں، یہی درندوں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، جب ان پہ اسلام کا رنگ چڑھا انہوں نے اپنے آپ کو کیسا بدلا؟ میدان جہاد ہے، زخموں سے چور ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں موت کے وقت بندے کو اتنی پیاس لگتی ہے پوری نہر کا ٹھنڈا پانی بھی پلا دو اس کی پیاس نہ ختم ہو۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، الماء الماء، پانی ہے تو پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، پیالے کو پکڑتا ہے، پانی لے کے آیا، اس کو پیچھے سے سہارا دیتا ہے، پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب لے کے جا رہے کہ اچانک قریب سے آواز آئی پانی تو مجھے بھی چاہیے۔ وہ جو پانی پانی کر رہا تھا اس نے روتے ہوئے پانی کے پیالے کو دھکیل دیے ہیں، کہتے نہیں نہیں، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، جب تک وہ نہیں نہ پیے گا میں بھی نہیں پیوں گا، پہلے اس کو پلاؤ۔ اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑا، دوسرے کو سہارا دیتے اس کو بٹھاتے۔ ایسے نہیں، پوری دنیا پہ غالب آ گئے تھے، 313 تھے، ان کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں تھا، وہ جتنے بھی تھے سب ایک جان کی طرح تھے۔ آج مسلمانوں کی کوئی ایک فیملی ایسی نہیں جو ایک جان کی طرح، مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے۔ سگے بھائی ہیں، مجھے پچھلے دنوں بتا رہے تھے، سگے بھائی ہیں، داڑھی سفید ہوگی، نمازیں پڑھتے پڑھتے سلام نہیں رہتے۔ ادھر آئے وہ سب ایسے تھے، ایسا نہیں کہ ایک ایسا تھا، نہیں، اس کو بھی سہارا دیے ہے، بچھائے، پیالہ پانی کا قریب کیے، قریب سے پھر آواز آئی پانی تو مجھے بھی چاہیے، اس نے بھی روتے ہوئے پیالے کو دھکیل دیے، کہتا نہیں، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک اس کو نہیں پلاؤ گے، اس کو پلاؤ پہلے پھر میں پیوں گا۔ اس کے پاس پہنچا، وہ شہید ہو چکا ہے، بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، بھاگا ہوا پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ وہی جو پانی کی تقسیم کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک دوسرے کی خاطر پانی کی تقسیم کے اندر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کی زندگی کے اندر فرق۔ آج ہے کوئی یہودیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نظر آتا ہو کہ یہودی لوگ، عیسائی لوگ وہ کیس بڑے کرتے ہیں اور مسلمانوں کا آپس کے اندر کیس نہیں ہوتا؟ کوئی ہے ایسی بات؟ مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، اللہ کی قسم کئی مہینے گزر جاتے، جج فارغ بیٹھے رہتے تھے، کوئی کیس نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ وہ سارے مسلمان لوگ رہتے تھے۔ آج ہے کوئی دن آپ کے شہر میں کوئی کیس نہ جاتا ہو؟ یہ کیا مسلمانی ہے؟ ایک کیسوں کو چھوڑو یار، ایک مسجد کے نمازی ہیں، پہلی سب میں پڑھنے والے ایک دوسرے سے سلام لینا پسند نہیں کرتے، انہوں نے ایک جان کی طرح رہنا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تفتح ابواب الجنت کل یوم اثنین و خمیس، ہر سوار اور جمعرات کو جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔
جو ہی سوار آتی سارا دن جنت کے 8 دروازے کھلے، جس طرح آج سوار کا دن تھا، جمعرات کا دن آیا سارا دن جمعرات کو جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی دوسری حدیث میں ہے تو رض الاعمال، سوار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، فلاں محلے کا یہ مسلمان باسی اس نے آج یہ نیکی کی ہے، اللہ رب العزت اس نیکی کو قبول کرتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت ہر نیک بندے ایماندار کی نیکی کو قبول کرتا ہے اور اس کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ فلاں کی نیکی میں نے اس کو معاف کیا، یہ فلاں کی نیکی میں نے اس کو معاف کیا، یہ فلاں کی نیکی میں نے اس کو معاف کیا۔ شرط یہ ہے وہ شرک نہ کرتا ہو، موحد ہو، اس کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اِلَّا مَن بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، سوائے 2 بھائیوں کے، ہیں تو یہ بھی مسلمان، شرک نہیں کرتے، ان کا جرم کیا ہے؟ بس یہ ایک محلے کے باسی ہے، ایک دوسرے سے سلام لینا پسند نہیں کرتے، وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ گز گز لمبی زبانیں میری اور آپ کی دوسروں پہ فتویٰ لگانے کے لیے، اپنے آپ کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتو ان دونوں کی نیکییں آئندہ اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے، حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں آپس کے اندر صلح نہ کر لیں، جب تک صلح نہیں نہ کرتے کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی صدقات و خیرات ان کے سر سے اوپر نہیں جاتا۔ بڑا اہم مسئلہ، ہاں ہم کوئی فرشتے نہیں رہتے دنیا کے اندر، انسان ہیں، سب انسان ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہمارے جذبات کا خیال رکھا ہے، کسی نے کوئی گستاخی کر دی، کوئی نقصان کر دیا، آپ اس سے تعلق کاٹیں کتنی دیر، اس کی ایک مدت ہونی چاہیے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل لرجل مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے۔ کسی نے کوئی غلطی کر دی، ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، ایک دن اس کو نہ بلاؤ، غصہ رکھو، دوسرے دن بھی نہ بلاؤ، ابھی بھی اگر آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تیسرا دن بھی ایسے ہی گزار دو، چوتھے دن صلح کر لو۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا دن کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ اب دونوں کی حرام کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ حرام کا مطلب یہ ہے اس کی کوئی عبادت ایسے قبول نہیں ہوتی جیسے حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کی زندگی شروع ہو گئی، 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دی اسلام نے۔ آج تو عیدوں کی عیدیں گزر جاتی ہیں، تصور نہیں، خیال نہیں۔ اگر ایمان کی رتی ہو نا دل کے اندر، میرے اور آپ کے دل میں ایمان کی چنگاری ہو اللہ کی قسم، تو 3 دن بہت لمبا عرصہ ہے۔ ایمان ہو، شرط یہ ہے دل کے اندر ایمان ہو، اس کو اپنی ناک کی فکر نہ ہو، اس کو اپنے ایمان کی فکر ہو، اس کو اپنے دین کی فکر ہو، ناک کی فکر نہ ہو۔ پھر اس کے لیے 3 دن بہت پہاڑ ہے۔ ایماندار کے لیے تو 1 دن مشکل ہو جاتا ہے، 2 دن مشکل، 30 دن تو بڑی مدت ہے۔ آپ غور کیجئے صحیح البخاری میں جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس میں بیٹھے، باتوں باتوں میں الجھے، سیدنا عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوئے، آگے آگے جناب ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے۔ کہا عمر مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں۔ جناب ابوبکر صدیق پیچھے معافی مانگتے ہوئے جا رہے، حتیٰ کہ جناب صدیق معافی مانگتے مانگتے جناب عمر فاروق کے دروازے تک پہنچ گئے، دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا، عمر مجھے معاف کر دو۔ فَأَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى وَجْهِهِ، صحیح البخاری سپریم کورٹ کی روایت ہے، عمر فاروق نے دروازہ بند کر دیا، کوئی معافی نہیں۔ اتنا بڑا جھگڑا ہوا ہے،
اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کدھر گئے؟ ہم میں سے کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا نا، وہ یہی کہتا میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، نہیں معاف کرتا نہ کرے، میں کون سا اس سے لے کے کھاتا ہوں، ہمیں تو بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن ادھر آؤ، پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں گھر نہیں گئے، سیدھے اپنے محبوب پیغمبر کے پاس پہنچے، گھبرائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ کھا عمر سے جھگڑا ہو گیا، میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے معاف ہی نہیں کر رہا۔ ان کو فکر لاحق ہے اپنے ایمان کی۔ ہمیں سے ہے کسی کو فکر مولانا صاحب فلاں بندے سے میری صلح کروا دو؟ کوئی ہے کسی کو فکر؟ نہیں نہ فکر، وہ ایماندار لوگ تھے اللہ کی قسم۔ ادھر سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو ایماندار تھے، تھوڑی دیر بعد ہی کہتے ہیں اچھا میرا بھائی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں نے اس کو معافی نہیں کیا، میں اتنا سنگ دل بن گیا تھا، میرا بھائی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا میں نے اس کو معاف ہی نہیں کیا۔ جلدی جلدی سے اپنے گھر سے نکلے، معاف کرنے کے لیے جناب ابوبکر صدیق کے دروازے پہ پہنچ گئے، معاف کرنے کے لیے۔ ہمارے کاغذوں کے اندر تو معافی والا چکر ہی نہیں نا، معافی والا تو خیال ہی نہیں نا، ورکے پھاڑ دیا ہم نے۔ جی اس کا جرم ہی ایسا ہے، یہ معافی کے کہاں، انسانوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ناقابل معافی ہوتی، تو پھر ان کو معاف کرنا بھی تو انسانوں کا کام ہے نا۔ اچھے لوگ ہی معاف کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم پسند کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اپنے دل کو نرم تو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ کی طرف سے رحمت نرم دل انسان پہ اترتی ہے۔ آقا فرماتے سخت دل انسان قیامت کے دن بھی اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوگا، جس کا دل پتھر بن چکا ہے، سخت ہو گیا۔ نہیں، اپنے دلوں کو نرم کریں، معافی والا جذبہ پیدا کریں۔ وہ معاف کرنے کے لیے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے محبوب پیغمبر کی یہ سنت نہیں ہے معاف کرنا؟ آپ نے کس کو معاف نہیں کیا؟ او یار حبار اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا تھا، مکہ فتح ہو گئے ہیں، کہتا ہے مجھے آج معافی نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے محمد علیہ السلام کی بیٹی کو قتل کیا ہے، میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں۔ بیٹیوں کے ظلم کوئی بھی معاف نہیں کرتا، وہ چھپ گیا، اس کو کسی نے بتایا انہوں نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، کہا نہیں۔ کسی نے آ کے بتایا ہندا کو معافی مل گئی ہے، اس نے کہا نہیں، بیٹیوں کا قتل کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ کسی نے بتایا وحشی جس نے آپ کے چچا کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا تھا، کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دیا تھا، آنکھیں نکال دی تھی، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، آج تو وہ اتنا نرم دل بن چکے ہیں کہ آج انہوں نے وحشی کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اب حبار کو تسلی ہوئی، اٹھا، کہتا ہے پھر میں ایسے نہیں جاؤں گا، پردہ کرتا ہوں، کہیں ان کا جانثار راستے کے اندر ان تک پہنچنے سے پہلے مجھے مار ہی نہ دے، کیونکہ اس کو ساری اطلاعیں پہنچ چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بڑے غصے میں تھے، جب آپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے آپ نے فرمایا تھا میرے ساتھیو یہ حبار تمہیں جہاں ملے اس ظالم کو آگ لگا دینا۔ چند دنوں بعد آپ نے غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے کہا آگ کا عذاب اللہ کے لائق ہے، یہ تمہیں جہاں ملے اس کے ٹکڑے کر دینا۔ اس کو ساری اطلاعیں پہنچ چکی تھی، اب اس نے عورت کی طرح پردہ اوڑھا ہے۔ محبوب پیغمبر کے سامنے آتے ہی اس نے پردے کو ہٹایا، صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ حبار آ گئے، اس کے قتل کا حکم ہو چکا ہے، یہ آ چکا ہے۔ حبار محبوب پیغمبر کے سامنے ہے، کہتا ہے آقا
اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں۔ آج کوئی رشتہ نہ دے، ہم ساری زندگی کے لیے جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں۔ دین کے ٹھیکیدار جو ہوئے نا، کوئی رشتہ لینا تب جینا مرنا ختم۔ بھائی اس نے رشتہ نہیں لیا تو وہ کافر ہو گئے، اگر اس نے رشتہ نہیں دیا کیا اسلام سے نکل گیا؟ معمولی باتوں پہ جھگڑے مسلمانوں کے۔ ادھر آؤ، محبوب دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، کہتا ہے میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، شرط ہے مجھے معاف کیا جائے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عبار کو چھوڑ دو، اگر یہ آج اسلام کو قبول کرے محمد اس کو اپنی بیٹی کا خون معاف کرتا ہے۔ یہ بھی محبوب پیغمبر کی سنت ہے، اس کو بھی اپنا کے دیکھو، اپنے دلوں کو نرم بناؤ، ایک بن جاؤ، جھگڑے لڑائیاں ختم کر دو، معافی کا جذبہ پیدا کرو، اللہ کی طرف سے بشارتیں آئیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 3 دن میں مہمان رہا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو اس کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی، اس کا عمل تو دیکھے۔ میں نے اس کو تیسرے دن کہا بھائی تجھے 3 دن جنت کی بشارت ملی ہے لیکن مجھے کوئی عمل نہیں نظر آیا جو تم کرتے ہو اور ہم نہ کرتے ہو، کوئی ہے عمل ایسا؟ اس نے کہا وہی ہے، ہاں ایک ہے کہ جب بھی میں بستر پہ آتا ہوں میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو آج معاف کر دیا ہے، اگر مجھ پہ کسی نے زیادتی کی ظلم کیا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، اس کے بدلے تو اپنے ایک مجھ بندے کو معاف کر دے۔ جب بھی بستر پہ آتا ہوں یہ اللہ سے معاہدہ کر کے سوتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کاتب وہی کہتے ذاک العمل، ذاک العمل، یہی عمل ہے جو تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے، کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے دنیا کے اندر تجھے جنت کی بشارت پہنچائی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو یہ معافی والا جذبہ پیدا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا مجھ سے آ کے قسم لے لو، جس کو یقین نہیں آتا آقا فرماتے ہیں مجھ سے قسم لو، میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، ما زاد اللہ بعفو الا عزا۔ جو معافی کو پکڑ لیتا ہے نا، اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ شیطان تو کہتا ہے نا ذلیل ہو جائے گا، تیری ناک کٹ جائے گی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے قسم لو، میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی قسم، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ لیکن معافی والا دل تو پیدا کرے نا، اپنے دلوں کے اندر نرمی تو لائیں۔ کیا یوسف علیہ السلام کی عزت میں اللہ نے اضافہ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ کے رشتہ داروں نے آپ پہ یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے؟ چھوٹا سا معصوم بچہ چاند سے حسین چہرہ مار مار کے کنویں میں پھینک دیے، ساری رات روتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بسر کی ہے، اگلے دن قافلے والوں نے نکالے، بھائی پہنچ گئے، کہتے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام تمہارے ہاتھ آ گئے، گندا غلام ہے ہمارا، لے جاؤ اس کو پیسوں کے بدلے۔ اپنے سگے بھائی کو چند کھوٹے سکوں کی خاطر بیچ دیے، معصوم بچہ ہے، بالغ بھی نہیں ہوا، اتنا بڑا ظلم کرنے والے سگے بھائی ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم قرآن مجید پڑھو، حدیث رسول پڑھو، یوسف علیہ السلام منڈیوں میں بکتے رہے، جیل میں بھی چلے گئے تھے نا، لیکن ساری زندگی کسی کے سامنے اپنے کسی بھائی کا شکوہ نہیں کیا تھا، میرے فلاں بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تھپڑ مارا، اس نے دھکا دیا، اللہ کی قسم کسی کو واقعہ تک نہیں سنایا۔ یہ ہے معافی کا جذبہ پیدا کرو۔ 5 منٹ اس کے پاس میرے فلاں بھائی نے یوں کر دیا، فلاں کے پاس فلاں نے یوں کر دیا، فلاں کے یوں کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کبھی کسی کو اپنے بھائیوں کی خبر تک نہیں سنائی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے بھائی آ گئے غلہ لینے کے لیے، اس طرح کا کوئی ہم پہ کرے تو صحیح، میری داڑ کے نیچے آئے تو صحیح، یہ دیکھو داڑ کے نیچے آ گئے بھائی غلہ لینے کے لیے بھوکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی واپس دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے، تانا بھی نہیں دیا،
دوبارہ پھر لینے کے لیے آ گئے. باتوں باتوں میں واقفیت ہوئی, کہا تم تو یوسف لگتے ہو, کہا یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اب بھائی شرمندہ ہونے لگے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بدلہ نہیں, میں نے معاف کیا ہے. ان کو اپنے سامنے شرمندہ تک نہیں کیا. یہ معافی کا جذبہ پیدا کرو. لوگ کہتے تھے یوسف جیل کے اندر ذلیل ہو گئے, شاہی گھر سے نکل کے اللہ نے ساری بادشاہ چھین کے یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی. معافی کا جذبہ رہا نا ان کے دلوں کے اندر, اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ نبی علیہ السلام فرماتے مجھ سے قسم لے لو, معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ کرتا ہے. کمی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, یہی تو بہادری ہے, غصے کو پینا اور معاف کرنا, یہی تو دلیری ہے. اگلے کو ہرا دینا یہ دلیری نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو بہادر کون ہے؟ کہا جس کو کشتی کے اندر مقابلہ نہ ہو, سب کو گرانے والا وہی بہادر. کا نہیں, میرے ہاں بہادر وہ انسان ہے جس کو جب کسی کی غلطی پہ غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جائے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی جانے والے اور پھر لوگوں کو معاف کر دینے والے, ایسے لوگوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے. رشتہ داروں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے بھائی نے کبھی آپ کی گستاخی کر لی ہوگی. انسان جو ہے فرشتہ تو نہیں ہے آپ کا بھائی, آپ کا کزن کو فرشتہ تو نہیں ہے, آپ کا دوست کو فرشتہ تو نہیں ہے تو انسان ہی. لیکن معافی کا جذبہ پیدا کرو. ہمیشہ ادھر رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, ایک ایک کر کے سب کا جنازہ اٹھنے والا ہے. یہ معافی کام آئے گی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ کے بیٹے کنگال غریب مفلس سیدنا مستہ کو مہینے پورے کا خرچہ دیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا جو اپنے رشتہ دار پہ صدقہ کرتا ہے نا اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے. انہوں نے سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا ہوا تھا. جب آپ کی بیٹی پہ تہمت لگی ان میں مستہ بھی آ گئے, تہمت لگانے والوں میں مستہ بھی آ گئے. جناب ابوبکر صدیق کو پتہ نہیں تھا. جب آیات نازل ہوئی اور سیدنا مستہ کو کوڑے پڑ رہے تھے نا پھر پتہ چلا کہ مستہ بھی تھا. جناب ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے, مستہ پورا مدینہ بھی خلاف ہو جاتا, تیرا تو حق نہیں بنتا تھا, تو میرا رشتہ دار بھی ہے اور میں تجھے پورے مہینے کا خرچہ دیتا ہوں. غصہ تو آتا ہے نا جس پہ بندے کے اتنے احسانات ہو. غصے میں آ کے کہتے ہیں مستہ اللہ کی قسم آئندہ ابوبکر تجھ پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا. تعلقات ختم ہو گئے, کوئی معافی نہیں. ابھی اسی قدموں پہ کھڑے اللہ نے قرآن نازل کر دیا. ابوبکر یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جناب ابوبکر رو پڑے, اللہ میں تو چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. کہا پھر مستہ کو معاف کر, اللہ تجھے معاف کرے گا. کہا مستہ میں نے اپنے دل سے تجھے معاف کیا ہے اور آئندہ ابوبکر تجھ پہ ڈبل خرچہ کیا کرے گا. معاف کیا ہے نا دل سے. میرے محترم بھائیو ادھر کھڑے کھڑے معاملات ختم ہو جاتے تھے. آج تو سال کے سال گزر جاتے ہیں. ادھر آؤ, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابوبکر صدیق کے دروازے پہ صلح کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. صلح کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ سنانا بھی آسان ہے, سننا بھی آسان ہے. صلح کرنے کے لیے کسی کے لو جی میں جاؤں اس کے دروازے پہ, میری ناک کٹتی ہے, ناک کٹ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے؟ ذلیل ہو گئے, کمزور تھا نا مولوی صاحب, ذلیل ہو جاؤں گا. معاشرے کے اندر میرا مقام ہے, میری عزت ہے. یہ ناک ہمیں صلح نہیں کرنے دیتا. ناک اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ, اس ناک کو بچا, ناک کو بچا, دین کو تباہ کر. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کہتا ہے اس کی ناک کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے. اس کو اس انداز سے پکڑا جائے گا کہ صرف اس کی ناک زمین پہ گھسڑتی جائے گی اور فرشتے پھینک کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. یہ کیا کرتا تھا دنیا کے اندر؟
دین تباہ کر دیتا تھا، ناک بچاتا تھا، ناک، اس کو ناک کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ وہ جنت لے گئے جن کو اپنی عزتوں کی، ناکوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، میں نے اس کو معاف بھی نہیں کیا۔ ہمارے دروازے پہ تو خاندان کے خاندان آئے، میرا بھائی میری پوری فیملی کو لے کے آیا، ایک ایک دوست کو لے کے آتا رہا، میں اتنا سخت دل انسان بن گیا، میں نے معاف نہیں کیا۔ یہ کالی سیالکوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست ہیں، وہ اپنے محلے کا واقعہ بیان کر رہے تھے، 3 سگے بھائی ہیں، پہلی سب کے اندر سفید داڑھیاں ہیں، ایک دوسرے کو کئی سال گزر گئے، سلام تک نہیں لیتے۔ اپنی انا کے اندر آ کے بھی میں اس سے سلام لوں، میں اس سے صلح کروں، میں اس سے معافی مانگوں۔ کئی ایسے بد نصیب ہیں جو باپ اور ماں سے معافی مانگتے ہوئے ہچکچاتے، میں معافی لوں جی باپ سے؟ ادھر آؤ، معافی مانگنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے دروازے پہ پہنچے ہوئے، اندر سے اطلاع آئی صدیق گھر کے اندر تو نہیں آئے، ادھر سے پلٹے، کدھر گئے جدھر جانا چاہیے تھا۔ اور لوگ ان کو پاگل ایسے نہیں کہتے تھے کہ ہم اس طرح مسلمان ہو جائے جس طرح یہ پاگل ہے، ان پاگلوں کی طرح ہم ایماندار بنے۔ اللہ کی قسم آج بھی ان جیسا ایمان لو، لوگ آج بھی ہمیں پاگل کہیں گے۔ امام شاہ بھی کہا کرتے تھے، او آج کے مسلمانوں، صحابہ اکرام کو اگر تم بھی دیکھ لیتے تم نے بھی پاگل ہی کہنا تھا، اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں پکا منافق کہتے۔ ادھر سے پلٹے، سیدھے مسجد میں پہنچے، دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے، دور سے آواز دیتے ہیں، ابو بکر مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، میں غصے میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ جناب ابو بکر صدیق جلدی سے اٹھے، کہتے نہیں نہیں، مجھ سے بھول ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، عمر دل سے مجھے معاف کر دو۔ دونوں گلے ملے، صلح ہوگی۔ اللہ کی قسم ہے اگلی نماز کا ٹائم نہیں آیا، صلح ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا جھگڑا ہوا ہے، 3 دن تو بڑی دور کی بات ہے، اگلی نماز سے پہلے صلح ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں آگے والی نماز ہماری اوپر جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ یہ ان کو فکر ہوا کرتی تھی اپنے ایمان کی۔ اس طرح کی تربیت ہماری آپس کے اندر ہو، آپس کے اندر لین دین ہو، آپس کے اندر بھائی چارہ ہو تو پھر ایمانداری۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ، سیدنا عثمان کے پاس سے گزرے، السلام علیکم السلام علیکم السلام، جواب ہی نہیں آیا۔ کام جا رہے تھے، اپنا راستہ بدلا، جناب ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، گھبرائے ہوئے، کیا ہوا ہے؟ لو جی میں نے عثمان کو 3 بار سلام بولا ہے، انہوں نے 1 بار بھی میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ ابوبکر ان کو بلاؤ، پوچھو مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں نے کیا جرم کیے کہ میں اس کے سلام کے قابل نہیں رہا۔ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے سلام کا، ہمیں کوئی سلام کا جواب نہ دے، نہیں دیتا نہ دے، 10 دفعہ نہ دے۔ میرے گھر کے اندر کون سا یہ گندم بھیجتا رہتا ہے، ہم میں سے تو ہر بندہ مناظر اسلام ہے، لیکن ادھر آؤ پریشان ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ ادھر، وہ بھی پریشان ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں دوبارہ جواب مل جائے، نہیں، ساتھ چل پڑے، چلو خواہ پوچھتے ہیں کیوں نہیں جواب دیا۔ پہنچے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہیں، کہا عثمان آپ کے بھائی نے آپ کو سلام بولا، آپ نے جواب میں، مجھے تو کسی نے سلام نہیں بولا۔ جناب عمر فاروق بولے ابھی ابھی کیا ہوں، 3 بار ہے عثمان میں نے سلام بولا، آپ نے 1 بار بھی جواب نہیں دیا۔ کہا نہیں۔ جناب ابوبکر جلدی سے بولے تم دونوں سچے ہو سکتا ہے سیدنا عثمان کسی گہری سوچ میں ہو اور ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ جناب عثمان کہتے ہاں ابھی مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی یاد آ رہی تھی کہ میرے محبوب پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور میں آخری بار بھی آپ سے جنت کا شارٹ کٹ راستہ نہ پوچھ سکا، کاش میری آخری دنوں کے اندر بھی ملاقات ہو جاتی، کوئی اور وصیت لے لیتا، بس اسی فکر کے اندر میں رو رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے پاس کون آیا کون گیا۔ یہ کیفیت تھی، سلام کا جواب نہ ملتا، یہ صورتحال تھی۔
اللہ کا قرآن ہماری یہی تربیت کرتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، او ایماندارو تم سارے بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، کبھی جھگڑا ہو جائے دونوں کے درمیان جلدی صلح کرواؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، صلح کرواؤ دونوں کے درمیان تاکہ تم سب پہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ساتھ حدیث رسول ملاؤ نا، نبی علیہ السلام فرماتے جس پوری قوم کے اندر ایک بھی بندہ تعلق کاٹنے والا ہو اور باقی اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں، اس پوری قوم پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اس لیے سارے صحابہ میں کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ باتیں تو بڑی ہیں، آخری بات کرتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی پاس سے گزرا، اس نے السلام علیکم کہا، سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا بھائی میں اس کو اپنے سلام کے قابل نہیں سمجھتا، تم نے تو اس کا جواب دے دیا، میں نہیں دیتا، میں اس کو اپنے سلام کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ سارے لوگ پکار اٹھے، بے سما قلتا، اتنی بری بات، بے سما قلتا، بے سما قلتا، اتنی بری بات، سب کی طرف سے آوازیں آ رہی۔ یہی بس نہیں، انہوں نے ایک آدمی کو درمیان سے بھیجا، جاؤ اس کے جا کو بتاؤ کہ فلاں بندے نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سب پریشان ہو گئے کہ ہمارے شہر کے اندر رہتے ہوئے یہ دو ایک دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی ہے ہمیں فکر نمازیوں کو کہ فلاں دو بھائی ہیں وہ آپس کو بلاتے ہی نہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے، تو صلح کی کوشش ہی کر دیں؟ نہیں، ادھر کیفیت کچھ اور ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا، اس نے جا کے بتایا بھائی اس میں سے فلاں بندے نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور اس نے کہا ہے انی ابغضہ فی اللہ، دنیاوی میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں، میں اللہ کے لیے اس سے دشمنی رکھتا ہوں، اللہ کے لیے اس سے عداوت ہے میری، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اب وہ بھی مسلمان تھا نا، وہ بھی ایماندار تھا، اس نے بھی یہ نہیں سوچا نہیں دیتا تو نہ دے، باقیوں نے تو دے دیا ہے نا، نہیں، اس نے اپنا راستہ بدلا، سیدھا محبوب پیغمبر کے پاس پہنچا ہوا، گھبرایا ہوا ہے، عرض کرتا ہے آقا اس مجلس کے پاس سے گزرا ہوں، میں نے سلام بولا ہے، سب نے جواب دیا ہے، فلاں بندے نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، آقا اس کو بلاؤ، اس کو طلب کرو، اس سے پوچھو میں نے کیا جرم کیے ہیں کہ میں اس کے سلام کے قابل نہیں رہا۔ بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں، آقا نہیں دیا۔ آقا اس کو آپ نہیں جانتے، آنا جار اللہ، میں اس کا ہمسایہ ہوں، آنا خابر بہ، میں اس کی خبر رکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، جو مجھے پتا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ کہا کیا پتا ہے آپ کو؟ عرض کرتا ہے آقا انہو لا یصلی صلاۃ قط، اس کو میں نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا الصلاۃ المکتوبہ، سوائے فرضی نمازوں کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرضی نمازیں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، میں اس کا ہمسایہ ہوں۔ تہجد کے ٹائم اس کے گھر سے کبھی آواز نہیں آئی، اس لیے میں اس کو اپنے سلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ میرا یہ جھگڑا ہے، صرف فرضی نمازیں پڑھتے۔ آقا یہ کون سی مسلمانی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یصلی البر والفاجر، یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، ایماندار بھی پڑھتے ہیں، منافق بھی پڑھتے ہیں۔ آقا منافق بھی فرضی نماز نہیں چھوڑتا، اور یہ بھی فرضی نمازیں پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے سلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ صحابی رو پڑا، عرض کرتا ہے آقا اس سے پوچھو کبھی اس نے مجھے فرضی نماز سے پیچھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں آقا فرضی نماز سے پیچھے نہیں رہتا، پہلی صف میں پڑھتا ہے۔ عرض کرتا ہے آقا پھر اس کو سمجھاؤ نفلی نماز میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ نفلی عبادت میں اللہ کے درمیان میں رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔
یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو کہو اس معاملے کو چھوڑ دے اور مجھ سے صلح کر لے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کو کہا وہ جلدی اس سے صلح کرو، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں یہ تجھ سے زیادہ پیارا ہو۔ پھر جا کے وہ گلے ملے، وہ رنجشیں ختم ہو گئی۔ یہ کیفیت ہوتی تھی۔ سلام کا جواب نہیں ملا، پورے مدینے کے اندر کوہرام برپا ہے۔ میرے محلے کے اندر کئی ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں بلاتے۔ کبھی میں نے ٹینشن لی ہے، صلح کی کوشش کی ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم سب اللہ کی رحمت سے محروم ہی نہ ہو جائے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ بھائی چارے والا۔ نبی رحمت علیہ السلام مدینہ پاک کے اندر یہی وصیت کرتے رہے، اور آخری بار بھی آپ نے یہی کہا تھا، میرے بعد تم کافروں والی زندگی میں نہ چلے جانا، کافروں کی طرح زندگی نہ گزارنی شروع کر دینا۔ آقا کیسے؟ آقا فرماتے ہیں یضربو بعضکم رکاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہ شروع کر دینا۔ آپس کے اندر لڑنا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں، یہ کافروں کی عادت ہے، تم ایسے نہ کرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے یہی کہا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اللہ ہمیں جذبہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔